دو آدمی یاد رکھیے گا کربلا کی ہسٹری میں، ایک جناب کعب بن عبداللہ انصاری اور ایک جناب قیس بن عبد المسیح. انہوں نے علمی دلیلیں دی، سرور انبیاء نے دلیلیں دی. تو اس وقت جب وہ بالکل ہی وہ مطلب جو ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ ضد پہ اڑ گئے نا، اور جو آپ کی امت کے نیک ترین لوگ ہیں انہیں لے اور اللہ کو کہتے ہیں کہ مالک ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس کے اوپر لعنت برسا اور اس کو تباہ و برباد کر دے. آج میں نے فیصلہ کر لیا ہے، بھلے چرچ میرے خلاف جائے، بھلے کچھ جائے، مجھے کلمہ پڑھائے. اللہ. جناب عبد المسیح نے کلمہ پڑھ لیا. اب آ جاتے ہیں کربلا کی. یہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ کربلا کا آغاز، اس کا گیٹ وے کہاں سے کھلتا ہے. وہ بہت پہلے سے آغاز ہو چکا تھا. کربلا تو ہو چکی تھی. پھر چونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ اللہ آپ کو ان کے ہاتھ سے بچا لے گا. تو جب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ہاتھ سے بچانا تھا تو پھر کسی نے وہ قیمت تو دینی تھی، کسی نے پرائس پے کرنی تھی، کسی نے تو ان کی اولاد نے. ظاہر سی بات ہے اگر باپ کا کوئی قرضہ ہو تو اولاد دیتی ہے نا. تو پھر آپ کو مباہلے والی آیت سمجھ آ جانی چاہیے کہ مباہلے کا کربلا سے تعلق کیا ہے. ابنانا و ابناکم، رسالت مآب نے اپنے بیٹوں کی جگہ پہ مولا حسن اور حسین کو ایک کو گود میں ایک کو انگلی میں لگایا ہے. اور مباہلے ہی سے پاک بی بی سیدہ جو ہیں وہ نساءنا و نساءکم اور مولا کائنات انفسنا و انفسکم کی منزل پہ ہے. یہی پانچ ہیں، یہی آیت تطہیر کا گھر ہے، یہی درود پاک ہے، یہی ساری چیز ہے. کہ درود پاک ان کے گرد کیوں ہے، آیت تطہیر ان کے گھر میں کیوں ہے؟ اللہ کی طرف سے چنے جاتے ہیں. میں آپ کو یہی تو عرض کرتا ہوں، رشتے داریاں اہم ہی نہیں ہے اللہ کی نظر میں کہ فلاں بیٹا ہے، فلاں پوتا ہے، فلاں بھائی ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے. اللہ جس کو چنے گا وہ ہوگا. حضرت عبد المطلب کا بیٹا ابو لہب ہے تو بیٹے کا تو وارث ہوتا ہے. وہ کیوں تبت یدا ابی لہب مطلب حضرت نوح کا بیٹا ایسے ہی ہے. یہ دس از دا پارٹ آف لائف. اب کربلا میں آئے نا تو جہاں سے میں نے بات شروع کرنی تھی، ایک یونیک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، تو پہلے اس کا ذکر کر لیتے ہیں، پھر کربلا کے سیکوینس کو ڈسکس کرتے ہیں. مباہلہ ہوتا ہے جو ہے وہ مدینے میں، اور اٹس اے لانگ ٹائم کہ مطلب اب بدر شاید ہو چکی ہے یا بدر ہونی ہے، یا اس کے قریب کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، یا احد کا ٹائم ہے، بہرحال ہے ضرور یہ اس دور کا وقت ہے. بلکہ اس سے بھی پہلے ایک اور واقعہ سنا دوں. جناب کعب بن عبداللہ انصاری، دو آدمی یاد رکھیے گا کربلا کی ہسٹری میں، ایک جناب کعب بن عبداللہ انصاری اور ایک جناب قیس بن عبد المسیح. یہ دو بندے کربلا کے یونیک ترین کریکٹرز ہیں. باقی بھی ہیں لیکن یہ بہت خوبصورت کریکٹر ہیں. میں جب سے پیدا ہوا میں نے کربلا پڑھنی شروع کی، سننی شروع کی، تو میں اسی کو پڑھتے بڑا ہوں، جس کو انسنگ ہیروز آج کے دور میں کہتے ہیں. یس ان کا بہت زیادہ تذکرہ نہیں ہے پورے واقعے میں، لیکن یہ ان کی لیکن یہ بڑے لوگ ہیں، وہ نہیں ختم ہو سکتی، کام نہیں ہو سکتی. جناب کعب بن عبداللہ انصاری کا ذکر میں بعد میں کرتا ہوں، حالانکہ کعب بن عبداللہ انصاری کا واقعہ پہلے کا ہے. لیکن قیس بن عبد المسیح، چونکہ میں مباہلے کا ذکر کر رہا ہوں تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ مباہلے کی ایک کڑی کربلا میں ملے گی آپ کو. مباہلہ بہت سے لوگوں کو اس کا نہیں اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے کہا گیا تھا کہ اپنے گھر کے لوگوں کو لاؤ، ہم اپنے گھر کے لوگوں کو. تھوڑا سا اس کو ذرا سا میں بتا دیتا ہوں جی. نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا جس میں 3 لوگ تھے، ٹھیک ہے. رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے اس وقت رومن چرچ نے اسپیشلی بھیجا. اور یہ جو لوگ تھے یہ بیسیکلی دیز ور دا کارڈنلز مین کہ پوپ کے بعد جو سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اس کے ہائیسٹ لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ لوگ جو ہیں کارڈنل، جو لوگ مطلب کرسچینٹی کی اس کو ہائرارکی کو سمجھتے ہیں، تو ان کو آئیڈیا ہوگا کہ اس دور میں کارڈنل جس علاقے کا کارڈنل ہوتا تھا اس علاقے کا گورنر یا بادشاہ تصور کیا جاتا تھا، مطلب عام سے لوگ نہیں تھے، ٹھیک ہے. یہ وہ لوگ تھے جو ویل لرنڈ تھے، مطلب بہت ویل لرنڈ تھے اور بڑے مطلب لوریٹس تھے، اور علم کو، دین کو، اپنے سب چیزوں کو سمجھنے والے نہیں بھیجے تھے، ٹھیک ہے.
ان میں ایک بہت بڑا نام ہے عبد المسیح. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. جناب عبد المسیح جو ہیں یہ ان کے ساتھ بعد میں بہت کچھ ہوا، لیکن خیر مباہلہ یہ ہوا کہ انہوں نے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے تو دین پہ ڈیبیٹ شروع کی. جب دین پہ ڈیبیٹ شروع کی تو آپ رسالت مآب سرور انبیاء مدینہ علم ہے، تو یہ کوئی سمجھ سکتا تھا کہ رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کر لے گا. لیکن انہوں نے، یہ بھی عالم تھے، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ سرکار ہیں، یہ عام لوگوں ہیں، مطلب کائنات کے مالک کل اختیار ہوتے ہوئے بھی عام انسانوں میں بیٹھتے تھے تو عام انسان ہی تھے. کبھی رسالت مآب نے اپنی وہ ساری پاورز یہ وہ ان کا نہیں کیا، حالانکہ ان کے پاس تھیں. جیسے کہ جو ہے وہ یہ انڈیا کے جنات کا جو سورہ جن آئی ہے کہ ہند سے میرے پاس جنات کا ایک گروہ آیا تھا، میں چاہتا تو ان کے اوپر تصرف کرتا، لیکن چونکہ اللہ نے میرے بھائی سلیمان کو دیا ہے تو میں حضرت سلیمان کی انگوٹھی کے ضمن میں اس واقعے کا ذکر کیا تھا میں نے. تو وہ تصور تو بتاتے رہے ہیں نا، اپنا آپ بتاتے رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ عام لوگوں میں ٹھیک ہے انہوں نے علمی دلیلیں دی، سرور انبیاء نے دلیلیں دی. تو اس وقت جب وہ بالکل ہی وہ مطلب جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جب وہ ضد پہ اڑ گئے نا تو رسالت مآب نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے اگر ایسے ہی ہے تو ہم مباہلہ کر لیتے ہیں. مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بیٹھتے ہیں، اپنی امت کے جو سچے لوگ ہیں سارے سچے اکٹھے کر لو، اور جو آپ کی امت کے نیک ترین لوگ ہیں انہیں لے اور اللہ کو کہتے ہیں کہ مالک ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس کے اوپر لعنت برسا اور اس کو تباہ و برباد کر دے. اب مباہلہ جو ہے یہ آخری جو ہے، مطلب اگر اس وقت مباہلہ ہو جاتا تو آج سارا کچھ ختم ہو چکا ہوتا. ٹھیک ہے. اب وہ دور تھا جب یہ مطلب مباہلہ کی باری آئی تو انہوں نے جب دیکھا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، پاک بی بی سیدہ مولا حسن حسین گود میں ہیں اور جو ہے وہ مولا علی ساتھ ہیں. تو جب انہوں نے یہ سیکوینس دیکھا اور انہوں نے دیکھا کہ آسمان کی انرجیز اور پتہ نہیں کیا کیا وہ ساری ان کے پیروں سے لپٹی ہوئی ہیں، ان کے قدموں سے آ رہی ہیں، تو یہ تو ختم. انہوں نے معافی مانگ لی. اب وہ معافی مانگ کے واپس چلے گئے. یہ عید مباہلہ یا مباہلہ کی خوشی کا دن تھا. انہوں نے رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ پیش کیے، جیسے ایک باج گزار جو ہے وہ اپنے بادشاہ کو گفٹ دیتا ہے اور پھر وہ واپس چلا جاتا ہے. رسالت مآب نے ان کو امان دے دی کہ جائیں بس ٹھیک ہے. ان میں سے ایک نام یا جس کا بار بار ذکر کر رہا ہوں جناب عبد المسیح، یہ کچھ مہینے کے بعد یا کچھ سال کے بعد واپس تشریف لائے اور رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں میں گر کے فرماتے ہیں کہ میں جب سے یہاں سے گیا ہوں میرے دل میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے. میں نے بڑی کوشش کی اس کو ٹالنے کی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میری کتابیں جس آخری نبی کے بارے میں کہہ رہی ہیں وہ آپ ہیں. میں اس وقت سے یہ ریسرچ کر رہا ہوں کہ یہ جو ہم آپ سے مباہلہ میں گئے تھے، میں اس وقت سے اس بات میں پھنسا ہوا ہوں کہ مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ آپ آخری نبی ہیں. آج میں نے فیصلہ کر لیا ہے، بھلے چرچ میرے خلاف جائے بھلے کچھ جائے، مجھے کلمہ پڑھائے. اللہ. جناب عبد المسیح نے کلمہ پڑھ لیا. رسالت مآب نے ان کو جو ہے وہ دعا دی اور انہیں کہا کہ اللہ تیری اولاد میں یہ سعادت دے گا جو دنیا میں کسی کو بہت کم دی. اور اب مجھے ایک چیز یہاں پہ سمجھ نہیں آتی جو میں خود سوچ رہا ہوں. ظاہر سی بات ہے اس وقت جو کارڈینلز تھے وہ شادی تو نہیں کیا کرتے تھے، پھر یہ بیٹا کیسے ہے؟ کیس ہو سکتا ہے کہ جو ہے جناب عبد المسیح نے جو ہے پہلے شادی کی ہو، بعد میں چرچ میں آئے ہو. میرے پاس اس کی ہسٹوریکل ایویڈنس کوئی نہیں ہے، اس لیے میں اس کا بھی ذکر کر رہا ہوں. بعد میں لوگ یہ کہیں گے جی یہ کیسے ہو گیا. میں اس کی ساری، میرے پاس اس کی کوئی ہسٹوریکل ایویڈنس نہیں ہے، لیکن اس بات کی ہسٹوریکل ایویڈنس ہے کہ ان کا ایک بیٹا تھا اور نجران میں ان کے بعد وہ ان کی کرسی پہ بیٹھا ہے. اچھا ٹھیک ہے، مطلب وہ بشپ بنا ہے. اب جناب انہوں نے جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا. حضرت سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین نے ان کو کلمہ پڑھایا اور انہیں کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تمہیں عیسیٰ مسیح سے کتنی محبت ہے. تمہیں کلمہ ایسا نہ بتاؤں کہ تم جب چاہو عیسیٰ مسیح سے بات کر لو، اللہ تم جب چاہو عیسیٰ سے زیارت کر لو. رسالت مآب نے ان کو کوئی ایک دعا بتائی، مجھے نہیں پتا وہ تاریخ میں اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن کوئی ایسی دعا بتائی، کوئی چیز بتائی کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئے تو عیسیٰ ابن مریم سے بات کر لیا کرو. عیسیٰ ابن مریم آپ کو گائیڈ کر دیا کریں گے. انہوں نے وہ چیز بتا دی اور یہ دعا دے دی کہ اللہ تمہاری اولاد میں ایک ایسی سعادت دے گا جو دنیا میں کہیں نہیں ہوگی.
اب جب وہ اسلام قبول کر کے واپس جاتے ہیں تو کارڈینل شپ سے تو ہٹا دیے جاتے ہیں, ان کی جگہ نئے کارڈینل آ جاتے ہیں, پوپ ان کے خلاف ہو جاتے ہیں. پوپ ان کے خلاف ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد ان کا قبیلہ ان کے خلاف ہو جاتا ہے, ان کے گھر والے, ان کے بہن بھائی, ان کے سارے لوگ نجران میں, قصبہ رم میں ان کے خلاف ایک ریٹیلیشن شروع ہو جاتا ہے. اب جب ان کے خلاف ریٹیلیشن شروع ہوتی ہے تو یہ بجائے مدینہ جانے کے یہ بس اسی سرشاری میں یا کہیں صحرا میں کہیں گم ہو جاتے ہیں. یہ مدینے بھی نہیں آتے, یہ کہیں بھی نہیں آتے. بظاہر رابطہ ہوگا سرور انبیاء سے, اس کی بھی تاریخ میں کوئی ایویڈنس نہیں. جناب عبد المسیح گم ہو جاتے ہیں. بیٹا جو ہے وہ باپ کی ریٹیلیشن میں کہ باپ مسلمان ہو گیا, مسلمانوں کی نفرت میں چرچ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. اس کے گھر والے جو کچھ بھی تھے وہ اس کو چرچ میں لے جاتے ہیں, اور وہ بچہ جناب قیس بہت, جسے ہم تاریخ میں کہتے ہیں کہ اس وقت کا ینگیسٹ بشپ بنتا ہے. ینگیسٹ بشپ یعنی وہ بڑی تیزی سے چرچ کو پڑھتا ہے, بڑی تیزی سے چرچ میں ترقی کرتا ہے, ریلیجن سیکھتا ہے, سب کچھ سیکھتا ہے, اور پھر ساتھ ساتھ چونکہ اس کو شوق ہوتا ہے, وہ بڑا لوریٹ ہوتا ہے تو میڈیسن بھی پڑھ رہا ہوتا ہے. He became the doctor as well as the bishop. وہ اس وقت کا تاریخ میں جو کیس ہیں ان کو ینگیسٹ بشپ بھی کہا جاتا ہے.